من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں جہاں گفتگو مکمل ہوئی تھی وہ آیت نمبر 14 تھی کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ بات واضح کر دی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی دین دیا گیا اور اسی دین کی اقامت کا انہیں حکم دیا گیا اور بلا کم و کاست انہوں نے وہ دین پہنچا دیا، تو پھر یہ تفرقہ کیوں واقع ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا، اور اس کی وجہ کچھ نفسانی خواہشات بنی بغیم بینہم۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے سبقت نہ لے جا چکی ہوتی، فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، تو ان کے درمیان دنیا ہی میں معاملہ چکا دیا جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا وارث کیا گیا من بعدہم، ان انبیاء علیہم السلام کے بعد، لفی شک منہ مریب، تو یہ سب ایک شک میں مبتلا تھے۔ دیکھیے، ہم نے جہاں گفتگو مکمل کی تھی وہ اس آیت کا یہ جز تھا کہ ان الذین اورثوا الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث کیا گیا۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ان ناخلف لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں اس سے قبل بھی ہو چکا۔ فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، کچھ لوگ ایسے تھے، ناخلف تھے، ناہنجار تھے، کہ جو لوگ کتاب کے وارث بنے، لیکن ان کی صفت کیا تھی؟ یأخذون عرض هذا الادنی، اس دنیا فانی کا سامان لیتے تھے، اور وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر اتنا اور ہی سامان انہیں مل جائے تو يَأْخُذُوهُ، تو لالچی ہیں وہ بھی لے لیں گے۔ تو یہ وہ ناخلف لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ کچھ ایسے ناخلف آ گئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کیں، شہوات کی اتباع کی، تو ان قریب انہیں جہنم کی ایک وادی سے ان کا سابقہ پڑے گا۔ تو یہاں پہلی بات ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ ایسے بھی تھے یقیناً کہ جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ آیا مجہول کے صیغے میں، یعنی وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، تو اس میں بھی علماء نے اشارہ کیا کہ چونکہ انہیں بالکل ایک پکی پکائی چیز مل گئی تھی، انبیاء علیہم السلام آئے، ان کے جو حواری تھے اور صحابہ تھے انہوں نے محنتیں کیں، قربانیاں دیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ یہ اہل کتاب ہے، تو انہیں کتاب ورثے میں مل گئی، لہذا قدر و قیمت بھی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں کیا واقع ہوا؟ شک، اور وہ بھی مریب۔ اور یہ بہت اہم لفظ ہے،
شکم منہ مریب، اس کتاب کے بارے میں وہ ایک ایسے شک میں پڑ گئے کہ جو شک حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ کے ترجمے کے مطابق چین نہیں لینے دیتا، وہ شک کہ جس کے نتیجے میں دل میں تردد، اضطراب، بے چینی، حیرت، پریشانی واقع ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک لفظ شک ہے اور ایک ریب ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شک کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ مریب ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یعنی ریب کا، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ تردد ہے، اضطراب ہے، قلق ہے، اور جیسے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الاثم ما حاک، دوسری روایت ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس شے کو چھوڑ دو کہ جو تمہارے دل میں قلق پیدا کرتی ہے، اضطراب پیدا کرتی ہے اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ تو گویا شک وہ شے ہے جس کے نتیجے میں ایک حال پیدا ہوتا ہے۔ شک بہرحال ارادی نہیں ہوتا، شک جو ہے وہ غیر ارادی ہے، اور یقیناً آپ لوگ کچھ جانتے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال ہمارے علماء نے خصوصاً متکلمین نے یہ کہا کہ شک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شک وہ ہے جس کو وہ مقولہ انفعال سے کہتے ہیں۔ مقولہ انفعال سے کہنے کا آسان مطلب یہ ہے کہ وہ غیر ارادی ہے۔ اچھا، وہ غیر ارادی ہے تو کیا غیر ارادی شے مطلوب ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تو کچھ غیر ارادی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے اسباب انسان کی قدرت میں ہوں تو وہ ان اسباب کو حاصل کر کے اس شے کو حاصل کر لے، اگر وہ غیر ارادی شے اپنے محمود آثار رکھتی ہو، یعنی اس کے آثار ایسے ہوں، نتائج ایسے ہوں جو انسانی نفس میں اچھے ہوں، تو ایسا شک جو ہے بالفرض اگر شک اس قبیل میں سے ہوتا تو وہ غیر ارادی ہوتے ہوئے بھی، مقولہ انفعال میں سے ہوتے ہوئے بھی وہ مطلوب ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں گویا بتایا جا رہا ہے کہ شک کے نتیجے میں، چونکہ شک تو بہرحال ایک علمی حالت ہے، اس کے نتیجے میں جو نفس میں حالت پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اضطراب کی ہے، وہ بے چینی کی ہے، وہ قلق کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو یقین ہے، یقین کے اندر راحت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ لفظ یقین بھی گویا تردد ختم ہو جانے کا نام ہے۔ لغت میں کہتے ہیں یقن الماء، جیسے آپ اس گلاس کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس کی پانی میں کوئی جنبش پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اب یہ پانی متردد ہے، متحرک ہے، اس کے اندر قلق ہے، اضطراب ہے۔ یقن الماء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اضطراب بالکل ختم ہو گیا، ایک سکون کی کیفیت ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہے۔ تو شک اور ریب میں فرق یہ ہے کہ شک تو ایک علمی حالت ہے جس میں انسان غیر ارادی طور پہ، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ شک ارادی کون سا ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر تکافؤ ادلہ کی وجہ سے، یعنی اس کے سامنے اس طرف بھی دلائل ہیں، اس طرف بھی دلائل ہیں، کچھ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو اس کے نتیجے میں ایک حالت اس پر طاری ہو گئی، ایک انفعالی کیفیت طاری ہوئی، اس کو ہم شک کہتے ہیں۔ اب شک جو ہے اگر اس کے اندر ریب ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، تو اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق کی معرفت پر انسان کو آمادہ کرے۔ گویا شک فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عرض کے اعتبار سے للغیر مطلوب ہو، یعنی وہ شخص کہ جو کسی باطل عقیدے پر ہے، کسی باطل فکر پر ہے، اگر اس کے دل میں اس فکر، نظریے اور خیال کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوگا تو نظر اور فکر کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اس کو جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے میزان العمل میں اس طرح بیان کیا کہ من لم یشک لم ینظر، مشہور ان کا جملہ ہے، جو شک نہیں کرے گا وہ غور کیسے کرے گا، ومن لم ینظر لم یبصر، جو غور نہیں کرے گا وہ دیکھے گا کیسے، ومن لم یبصر بقی فی العمی والضلالۃ، اور جو نہیں دیکھ سکے گا وہ تو پھر اندھیرے ہی میں رہے گا، وہ تو گمراہی ہی میں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے شک بالعرض یعنی بالغیر محمود بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس قلق اور بے چینی اور اضطراب کے نتیجے میں انسان حق کی طرف ایک سلوک کی منزل طے کرنا شروع کر دے۔ تو یہ شک فی نفسی ہی تو بہرحال محمود نہیں ہے، لیکن چونکہ حق کے وصول کا مقدمہ بن سکتا ہے، حق تک پہنچا سکتا ہے انسان کو، لہذا کسی درجے میں محمود بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جہاں تک شک ارادی ہے، اس کو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ شک منطقی ہوتا ہے، یعنی ایک کو وہ شک فلسفی کہتے ہیں، ایک کو شک جدید اصطلاحات سے یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو علماء نے اس پر کلام کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ تو جو شک فلسفی ہے وہ ارادی ہوتا ہے۔ اب وہ ارادی شک کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ ایک انفعالی کیفیت کو اپنے اوپر ارادتاً طاری کر سکے؟ وہ اصل میں سسپینشن آف ججمنٹ ہے، وہ توقف فی الحکم ہے، یعنی انسان کیا کہے کہ بھئی میرے سامنے ایک قضیہ ہے، میرے سامنے ایک مسئلہ ہے، میں اس پر نفی کا حکم لگاؤں یا اس پر اثبات کا حکم لگاؤں؟
تو وہ کہتا ہے ابھی کوئی بھی حکم نہیں لگاؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ارادی طور پر اس نے ایک حالت اپنے اوپر طاری کی ہے جس کے نتیجے میں گویا وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک آبجیکٹو تھنکنگ کر سکوں, ایک ایسا غور و فکر کر سکوں کہ جس پر میرے اعتقادات اثر انداز نہ ہو. تو بہرحال یہ شک جو ہے یہ محمود نہیں ہے, یعنی یہ شک اس معنی میں کہ انسان اعتقاد سے جان چھڑا لے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے یقین کی کیفیت حاصل ہے اللہ کے فضل سے, تو توقف فی الحکم کیا ممکن ہے کہ اعتقاد رکھتے ہوئے ہو سکے؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ میں ججمنٹ اٹھا لوں کسی قضیے پر یہ جانتے ہوئے کہ ایک طرف جو ہے وہ برحق ہے, یعنی خدا ہے یا نہیں ہے. اب اس پر میں نہ یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ خدا ہے, نہ یہ فیصلہ کرتا ہوں خدا نہیں ہے, یہ اعتقاد کامل رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے کہ خدا ہے, کیا یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ اس پر جو بحث ہے وہ ہمارے علماء شروط نظر اور جو صفات نظر ہیں, جو علم الکلام کی ابتدائی کتابوں میں جو سب سے پہلی بحث ہوتی ہے وہ نظر پر ہوتی ہے, تو اس میں موانع نظر ہوتے ہیں. تو اس میں عموماً علماء کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ یہ بہت مشکل ہے لیکن انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ سسپینشن آف ججمنٹ کر سکے اعتقاد رکھتے ہوئے. تو بہرحال وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو شک ہے وہ اس طریقے پر عموماً علماء بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اعتقاد سے اپنی جان نہیں چھڑائی, جو المنقذ من الضلال میں مشہور ہے. ایسا نہیں ہوا کہ انہیں خدا کے بارے میں ایک لحظے کے لیے بھی کوئی شک واقع ہوا ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بہرحال توقف فی الحکم یہ جانچنے کے لیے کہ بہرحال حق تک یا یقین تک پہنچانے کے ذرائع کون سے ہیں, وقتی طور پر انسان کسی قضیے کے بارے میں اپنے ذہن میں جو فوری حاضر ججمنٹس ہیں ان کو نکال دے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب شک کے اندر اصلاً ریب ہے تو شک کبھی بھی محمود حالت نہیں ہے, بلکہ اس ریب سے نکلنا انسان کی فطرت ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت اتنی مسخ ہو جائے کہ وہ اسے شک ہی میں راحت محسوس ہونا شروع ہو جائے, یا وہ شک کو علم کا نتیجہ قرار دے دے, یا وہ یہ کہے کہ گویا جانا ہی نہیں جا سکتا, یا جاننے کی معراج یہ ہے کہ انسان شک کرے. تو اس کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طرح کہا نا کہ بل ہم فی شکن یلعبون, یہاں تو فرمایا شک منہ مریب, دوسری جگہ فرمایا بل ہم فی خوض یلعبون. تو یہ شک یلعبون سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے یوں کہا کہ شک وہ شک کہ جس کے نتیجے میں بے چینی اور اضطراب ایسی پیدا ہونی چاہیے تھی کہ جو انسان کو سلوک الی الحق کے لیے آمادہ کرے, یہ اس شک کی حالت ہی کو اپنی فطرت کے مسخ ہو جانے کی وجہ سے اس سے مزہ لے رہے ہیں. یہ عذاب ان کے لیے عذوبہ بن چکا ہے, اسی کے اندر انہیں مٹھاس محسوس ہوتی ہے. یہ بھی ممکن ہے. اور بل ہم فی شکن یلعبون سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بے چینی اور اضطراب سے بچانے کے لیے جو شک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کچھ ایسے کاموں میں مشغول کر لیا کہ جس کی وجہ سے اس اضطراب اور بے چینی اور دل کا جو خلا ہے وہ وقتی طور پہ ان کی نگاہوں سے یا ان کے احاسیس سے, احساسات سے اوجل ہو گیا. تو یہ بھی بہرحال بل ہم فی شکن یلعبون سے مراد ہو سکتی ہے. اور واللہ عالم شاید یہ بھی ہو کہ انہوں نے علم کی معراج ہی کو شک قرار دے دیا ہے, لہذا یہ اسی پر خوش ہیں. تو بہرحال یہاں چونکہ شک اور مریب دو لفظ آ گئے اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہو گیا, وگرنہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی ریب کا لفظ آئے گا وہ شک سے کچھ برعکس ہو, بلکہ چونکہ ریب اصلاً نفسانی کیفیت ہے اور شک ایک علمی حالت ہے, تو کبھی نفسانی کیفیت بول کر علمی حالت مراد لے لی جاتی ہے اور کبھی علمی حالت بول کر نفسانی کیفیت مراد لے لی جاتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فی, اور یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث ذلک الکتاب لا ریب فی. وہاں آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے, اور تیسری شے بھی ممکن ہے کہ ترجمہ یہ کیا جائے کہ جس کو ماننے کے نتیجے میں دل میں ہر قسم کا اضطراب اور بے چینی رخصت ہو جاتی ہے, یہ وہ کتاب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو بہرحال یہ اس لفظ شک اور ریب میں ایک فرق ہے. تو حضرت شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ یہ وہ شک ہے جو انسان کو چین نہیں لینے دیتا. لفی شک منہ, اس کتاب کے بارے میں ایک ایسا شک ہے جنہوں نے ان کے اندر ایک خلا پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا, بس اسی کی طرف آپ بلاتے چلے جائیے.
دیکھیے یہ جو لفظ ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اس کے بارے میں علماء میں بلکہ سلف ہی میں دو آراء پیدا ہو گئیں. جو ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ ہے انہوں نے ترجیح اس رائے کو دی جو اکثر علماء نے بعد میں اختیار کر لی کہ یہاں لام جو ہے وہ الہ کے معنی میں، یعنی فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، اور اس کی قرآن مجید سے بھی انہوں نے مثالیں دیں اور پھر شعر جاہلی سے بھی کچھ مثالیں لائے. اور قرآن سے جو مثال دی وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوحا لہا، مراد کیا؟ اوحا الیہا، اوحا الیہا. تو یہاں ترجمہ ان کے اس قول کے مطابق بنے گا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، پس اسی کی طرف بلاتے چلے جائیے. اب دوسرا اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ذالکہ کا جو مشارن الیہ ہے وہ کیا ہے؟ تو ذالکہ آ گیا تو یقیناً اس کا کوئی مشارن الیہ بھی ہوگا، کسی کی طرف یہ اشارہ کرے گا. تو بعض علماء نے کہا جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن کی طرف بلاتے چلے جائیے، کسی نے کہا اسلام کی طرف بلاتے چلے جائیے، کسی نے کہا کہ دین کی طرف بلائیں. لیکن جو زیادہ قوی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جس دین کا ذکر ہوا، اقامت دین کا ذکر ہوا، اسی کی طرف بلاتے چلے جائیے. فَإِلَىٰ ذَلِكَ یعنی فَلِذَلِكَ، پس بلاتے چلے جائیے اس دین کی طرف جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اس میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف بلانا ہے اور قرآن کی طرف بلانا ہے. تو اصل جو دعوت ہے، جو دعوت دین ہے، وہ اپنی ذات کی طرف کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ اس بات کے مأمور تھے اللہ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف بھی بلائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ذات جو ہے وہ مدار نجات ہوا کرتی تھی. انبیاء علیہم السلام کو قطعاً یہ پسند نہیں تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور بہرحال رسول کی بات ماننا یا رسول کی طرف آنا یا رسول سے محبت کرنا یا رسول پر ایمان لانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی پر ایمان ہے. تو بہرحال کبھی بھی یہ اب ہم میں سے کسی کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یا اگر میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ میں اپنی طرف دعوت دینا از ایکول ٹو دین کی طرف دعوت دینا، تو بس یہ گویا میں نے اپنے آپ کو رسول کے منصب پر نعوذ باللہ فائز کر لیا. تو دعوت کس کی طرف ہوگی؟ دعوت دین کی طرف ہوگی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی گروہ ایسا ہو، کوئی فرقہ ایسا ہو کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری طرف بلانا گویا دین ہی کی طرف بلانا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہماری طرف بلانا دین کی طرف بلانا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی طرف نہ بلائے وہ دین کی طرف نہیں بلا رہا. تو ہوا یہ، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ وہ رسالت کے منصب پر فائز ہو گئے، مراد یہ کہ انہیں ایک رسالی مشن عطا کر دیا گیا ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بعین ہی اصلاً وہ کام ہے جو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، جو رسول کیا کرتے تھے. تو باقی جو لوگ ہیں وہ کچھ جزوی سے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جامع بات نہیں ہے. جو کل دین کا تصور ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے، لہذا اپنی طرف بلانا اصلاً دین ہی کی طرف بلانا ہے. اس کے نتیجے میں جو نفسیات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور پھر انسان یہ یا وہ گروہ یا وہ جماعت یا وہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یا سمجھے نہ بھی مقالن نہ بھی کہے تو حالن یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ شاید اس دین پر نہیں ہے یا دین کے اس تصور پر نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے. اور پھر جو اس جماعت میں ہوں اور پھر نہ رہیں تو گویا ان کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اسی قسم کا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ دین چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کل تک ہو سکتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کا تارا ہو اور آج جو ہیں وہ شیطان مردود ہو چکے ہوں. تو یہ سب باتیں بتا کے رہی ہوتی ہیں کہ سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ دین کا حقیقی کام وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. کیوں ہم کر رہے ہیں وہ دین کا حقیقی کام؟ کہ بھئی ہم انبیاء علیہم السلام کے مشن پر ہیں، باقی پتہ نہیں کسی اور مشن پر ہیں اور ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ ذہنی عیاشی کرنا چاہ رہے ہوں فلاں فلاں فلاں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب کسی جماعت یا کسی گروہ یا کسی فرد کا یا کسی فرقے کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دین کی طرف بلانا اس کی ذات کی طرف بلانا ہے. ہماری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ وہ دین سے جڑ جائے چاہے میرے سے نفرت کرے. یعنی اگر وہ میرے سے نفرت اس بنیاد پہ کرتا ہے بالفرض کہ میں اس کے خیال میں یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اس طرح عمل نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے، اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص میرے سے نفرت کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں اور کہوں کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں اس سے نفرت کروں، کیونکہ جس ہستی کی وجہ سے وہ میرے سے نفرت کر رہا ہے مجھے اس ہستی سے
محبت ہے، تو ایک محبت میرے اندر پیدا ہو جائے گی کہ یہ شخص مخالفت نفس کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، یہ شخص مخالفت اس ہستی کی اتباع کی وجہ سے کر رہا ہے جو ہستی میری بھی محبوب ہے، لہذا بالواسطہ مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فَلِذَلِكَ فَادْعُ میں ویسے یہ بات بیچ میں آ گئی کہ بس آپ دین کی طرف بلاتے چلے جائیے، اسلام کی طرف بلاتے چلے جائیے، اور اپنی ذات کی طرف دعوت نہ دیجیے۔ یہ اس کا بالواسطہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف دعوت بہرحال دینی ہے، لیکن ان کی اپنی ذات کی طرف دعوت دینے کی نفی قرآن مجید میں اس طرح کی گئی کہ وہ کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے، یعنی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں جس کو اللہ کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ بھئی میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، دیکھو اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ تعلیم و تعلم کتاب کا اثر تم پر یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ۔ تو بہرحال فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ۔ دوسری رائے جو علماء نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ یہ لام اپنی حقیقت پر ہے، یعنی لام جو ہے وہ لام کئی ہے، جس کو لام علت کہہ دیتے ہیں یا لام تعلیل کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر ترجمہ یہ بنے گا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اسی کے سبب بلائیے۔ یعنی پہلا ترجمہ کیا تھا؟ اِلیٰ ذَلِکَ، یعنی دین کی طرف بلائیے۔ دوسرا ترجمہ بنے گا اسی سبب سے بلائیے، اور اگر آپ اردو تراجم میں دیکھیں گے تو دونوں تراجم آپ کو مل جائیں گے۔ تو پھر کیا مراد ہوگا؟ مشار الیہ کیا ہوگا؟ پھر پہلی صورت میں اگر مشار الیہ دین تھا یا اقامت دین تھا تو اب مشار الیہ بدل جائے گا۔ تو علماء نے کہا کہ مشار الیہ ہے یہ تفرقہ جو واقع ہو چکا ہے، یعنی یہ جو دین میں تحریف ہو گئی، دین میں اختلاف ہو گیا، اصول میں تحریف ہو گئی، تفرقہ ہو گیا، تو یہ سب کچھ چونکہ ہو چکا ہے، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ بلانا شروع کیجئے، اور ادعو کا جو مفعول بھی ہے اب وہ کچھ معذوف ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ من اجل هذا التفرق والاختلاف ادعو الى ربک، یہ جو اختلاف واقع ہو گیا، تفرقہ واقع ہو گیا، تو بس آپ تو اب اس دین حقیقی کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلاتے چلے جائیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاسْتَقِمْ، اور بالکل سیدھا رہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کلمات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو روایات میں آئے نا کہ شیبتنی ہود واخواتها، کہ جن کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شدید تھا، خاص طور پہ وہ آیت کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے بالکل سیدھا رہیے جیسے کہا گیا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں انہیں بھی یہی حکم ہے، اور حدود کراس نہیں کرنی۔ اور پھر فرمایا کہ ظالموں کی طرف تو ذرا برابر بھی نہیں جھکنا، ولا ترکنو، اور رکون کس کو کہتے ہیں؟ المیل الیسیر کو۔ اس لیے علماء نے یہ بھی کہا کہ سورہ ہود کی یہ جو آیت ہے یہ ظلم سے ممانعت میں شدید ترین آیت ہے، اس لیے کہ وہاں جو وعید ہے وہ ظلم پر نہیں ہے، محض رکون الی الظالم، یعنی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم کی طرف اگر تم ذرا بھی میلان رکھو گے تو اندیشہ یہ ہے کہ تمہیں آگ نہ چھو لے۔ تو استقامت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ بالکل سیدھے رہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس طرح کی استقامت نہیں دکھا سکتا۔ کیا ہوگا؟ سددوا وقاربوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم بس کیا کریں گے کہ قریب ہونے کی کوشش کریں، چاہے بہت دور سے۔ تو بہت دور دور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے قریب ہوتے چلے جانا، یہی ہماری استقامت کا معیار ہے، اور اسی کو جو علماء کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ تو اے نبی، جیسے آپ کو کہا گیا صراط مستقیم پر رہیے، سیدھے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ جس دین پر آپ ہیں اس دین کے جو بھی مضاد بات ہے وہ ان لوگوں کی خواہشات ہیں جن کے نتیجے میں تفرقہ واقع ہوتا ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ،
اور یہ کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں جو بھی اللہ نے کتابیں اتاری، یعنی من للجنس ہے یہاں، جو بھی کتاب اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری ہے میں سب پر ایمان رکھتا ہوں. لا نفرق بین احد من رسولہ وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یہ جو لام ہے اس کے بارے میں صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ لام مصدری معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی وامرت بالعدل مراد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کسی اور بات کا تاکہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، بلکہ یہ کہ مجھے تمہارے درمیان عدل ہی کا حکم دیا گیا. وامرت لاعدل بینکم. دیکھیں جو امرت لاعدل بینکم ہے اس کے بارے میں علماء میں ایک سے زیادہ آراء ہیں اور سب ملتی جلتی ہیں اور سب بیک وقت درست بھی ہو سکتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وامرت لاعدل بینکم کہ میں تم میں عدل کروں، یعنی جب تم میری طرف حکم کے لیے رخ کرو، تم میری طرف فیصلہ کروانے کے لیے آؤ، تو میں مأمور ہوں اس بات پر کہ میں تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ کروں. اگر یہ ترجمہ کیا جائے گا تو اس میں جیسے کہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے کہا کہ اشارہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ بات اتنی قوی نہیں لگتی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود اور نصارہ فیصلہ لے کر آیا کریں گے. تو اس میں اشارہ ہے ان کے بقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا سیاسی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی. واللہ عالم یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. دوسری مراد ایک جو بڑے شافعی عالم ہیں ابو بکر القفال الشاشی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں عادل بینکم سے مراد یہ ہے کہ میں جس بات کا تمہیں حکم دوں گا اس بات پر خود بھی عمل کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے مانند وہ آیت ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تمہیں روکتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کروں، یعنی ان کا ارتکاب کروں. تو وامرت لاعدل بینکم سے گویا وہ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ گویا میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رکھوں گا. تو واللہ عالم یہ بھی رائے ہو سکتی ہے اور علماء نے بیان کی، لیکن اس میں تھوڑا سا اشکال رہے گا لغت کے اعتبار سے کہ اس میں یوں پھر شاید زیادہ مناسب ہوتا کہ وامرت لاعدل بینی و بینکم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اور تمہارے درمیان عدل کروں. تیسری رائے یہ لی گئی کہ وامرت لاعدل بینکم، اور یہ رائے نہیں ہے بس یہ ایک جملہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بکلمت لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہارے درمیان عدل کروں. بہرحال جو بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وامرت لاعدل بینکم، جن جن چیزوں میں بھی اختلاف واقع ہو چکا ہے میں اس میں جو صحیح قول ہے، جو عدل قول ہے، جو حق ہے وہ بیان کر دوں. یعنی میری ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے وہ فکر ہو، نظریہ ہو، عقیدہ ہو، تمہارے خیالات ہوں، اعمال ہوں، جہاں جہاں جو تحریف واقع ہو چکی ہے وہاں تمہارے درمیان عدل کر کے بتا دوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو وامرت لاعدل بینکم، اور یہ عدل گویا بیان کی صورت میں ہوگا. یعنی جو پہلی رائے ہم نے لی تھی وہ عدل وہ ہے جو فعل کی صورت میں ہوگا، یعنی اللہ کے رسول بالفعل حاکم ہوں اور ان کے درمیان عدل کریں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اور یہ جو آخری رائے ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مأمور بالتبلیغ ہیں، آپ نے دین کو بیان کرنا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ میں دین کو بالکل عدل کے طریقے پر، یعنی وہ افراط و تفرید جو تمہارے درمیان واقع ہوئی ہے اے یہود و نصارہ اور مشرکین، میں اس میں تمہارے درمیان بالکل عادلانہ بات کروں گا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. واللہ عالم. اس کے بعد فرمایا اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، کہ دیکھو ہمارا بھی رب اللہ تمہارا بھی رب اللہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا، دیکھو ہمارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہوگی، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے لا حجت بیننا، اب کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان. اللہ یجمع بیننا، دیکھو اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. دیکھیے یہ علماء نے کہا کہ یہ اعلان براءت کی ایک صورت ہوتی ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت تمام کر دی گئی، حق بات کا بیان ہو گیا، دلائل کے ساتھ ہو گیا، اخلاق کے ساتھ ہو گیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی. اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا زبردستی تمہیں مار دھاڑ کے
اور تم سے ایمان کا مطالبہ کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، ایسا تو نہیں ہوگا، پھر کیا کرنا ہے اب؟ تو اب یہی کیا جائے گا، اللہ ربنا و ربکم، دیکھو نہیں مانتے تو نہ مانو، دنیا میں فیصلے تھوڑی ہونے ہیں، دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا میں تو حق کا بیان ہوگا، اب جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ تو اب جو اعلان برات ہے، یا جس کو امام راضی علیہ الرحمہ نے متارکہ کہا کہ اب چھوڑ دینا ہے تمہیں، تو ہم کس طرح چھوڑیں گے؟ اچھے الفاظ کے ذریعے چھوڑیں گے، اللہ ربنا و ربکم، جیسے دوسری جگہوں پر آیا نا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ کافرون کے آخر میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اس میں قطعاً کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں، دیکھو تم بھی اللہ کے لیے عمل کرو اور ہم بھی اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، ہم سب کو کچھ مشترکہ باتوں پر جمع ہو جانا چاہیے، قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، ہم سب کا مقصود اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے بس سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہم سب، یہ مراد نہیں، یہ اعلان برات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلان براءت ہے۔ لا حجت بیننا، دیکھو ہمارے درمیان اب حجت بازی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی دین میں حجج کا بیان تو ہے، دین میں دلائل کا بیان تو ہے، پھر یہ لا حجت بیننا و بینکم کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر بالفرض اس سے مراد یہ ہوتی کہ دین میں حجج کا بیان نہیں ہوگا، دین میں دلائل کا بیان نہیں ہوگا، تو خود یہ بات بھی حجت کے بیان کرتے ہوئے ہی کہی جا رہی، یعنی لا حجت بیننا۔ تو اب خلاصہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھو اگر ہم بات واضح کر چکے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم عناداً اور تکبراً نہیں مان رہے، تو اب اس کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی، ہر انسان کو بس اپنے نفس میں مشغول ہو جانا چاہیے، یعنی اس کی اب ٹینشن اس نے نہیں لینی کہ میں نے پوری دنیا کو ہدایت کیسے پہنچانی ہے۔ بھئی آپ نے پہنچا دی ہے کسی شخص تک بات، اب وہ نہیں مان رہا تو روزانہ اس سے بیٹھ کے مناظرے کریں، روزانہ اس سے مجادلات کریں، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ کچھ عرصے تک تو شاید حق بات بیان کرنا ہی پیش نظر رہے، پھر اس کے بعد جو مناظرانہ اسلوب میں جو ہوائے نفس دخل در اندازی کرتی ہے، پھر حظوظ نفسانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بڑا کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسرے کو چھوٹا دکھانا مقصود ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک خاص حد تک جادلہم باللتی ہی احسن، بہترین طریقے پر جدال کر لو، لیکن اس کے بعد جب جھگڑے تک نوبت آ جائے اور محسوس ہو کہ اب بیچ میں نفس آ چکا ہے، تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ حق بیان کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں نہ رکھے کہ حق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا شخص مان لے، بلکہ مراد کیا ہے؟ حق واضح ہو گیا، اس کے بعد میں اپنی اصلاح کروں گا۔ دیکھو تمہارے عمل تم جانو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ تو بہرحال یہ اس لیے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ہمدردی کا بیان نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک تفسیر اس طرح کی بھی کر دی گئی کہ بھئی سب لوگ ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ جو پیچھے ذکر کیا گیا جو اقامت دین ہے، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اقامت دین کر رہے ہوں گے، تو سب اگرچہ مختلف راہیں ہوں گی ان سب کی، لیکن ان کو یہی کہا جائے گا دیکھو ہم سب کا مقصود ایک ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ہمیں جمع بھی کر دے گا، اور کیونکہ ہم سب کا مقصود ایک ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے کلام کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے، یہ بیان کرنا نہیں ہے، اور اللہ یجمع بیننا سے میرے ناقص علم کے مطابق یہ مراد شاید نہیں لی جا سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں جمع کر دے گا، بلکہ اللہ یجمع بیننا سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جمع کر کے فیصلہ سنا دیں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، دیکھیں وہی محاجے کا بیان آ گیا جس کا ترجمہ جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑا کب کر رہے ہیں؟ کیا یہ جھگڑا اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ حق ابھی واضح نہیں ہوا؟ نہیں، فرمایا حق تو اتنا واضح ہو گیا کہ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے، مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، بعد اس کے کہ اس پکار پر لبیک کہا جا چکا ہے۔ اب یہاں من بعد ما استجیب لہ میں پھر جھگڑا کرنے سے ممانعت کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ آیات میں مخاطبین یہود ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ یہ آیات مدنی ہو۔
تو یہاں ایک محاجہ ہے جو امام رازی علیہ الرحمہ نے ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کچھ دوسرے علماء نے اختصار کے ساتھ. وہ یہ کہ یہود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک دلیل پیش کی, اور بظاہر وہ دلیل بڑی دل کو بھاتی ہے. بظاہر وہ دلیل یہ تھی کہ دیکھیے مشترکات پر جمع ہونا چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں 3 گروہ, ہم ہیں مسلمان, یہودی اور نصرانی. اگر ہم سب مشترکات پر جمع ہوں گے تو کس ہستی پر جمع ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, کیونکہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی نہیں مانتے اور انہوں نے کہا ہم بھی نہیں مانتے. اچھا یہ تو مشترک نہیں ہو سکتے. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ تو حضرت عیسیٰ کو تو ہم نہیں مانتے, اچھا ہمارے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو سب مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہو, عیسائی بھی مانتے ہیں, تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اپنے دین کی بنیاد متفق علیہ امور پر رکھی جائے؟ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا یہ امور متفق علیہ ہیں تو ان پر بنیاد رکھنی چاہیے. تو پھر اصل یہودیت قرار پائے گی. تم سب کو یہودی ہو جانا چاہیے, تم سب اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ. تو فرمایا کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ حجتہم داحضہ, بالکل فارغ سی بات ہے, کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. اچھا اللہ میاں نے تو بس اتنا ہی فرمایا کہ حجتہم داحضہ. داحضہ اس شے کو کہتے ہیں جس کو کوئی ثبات نہ ہو, پھسل جائے اپنی جگہ سے, کبھی ادھر لڑک جائے کبھی ادھر چلی جائے, وہ کیا ہے؟ داحضہ. تو ان کی حجت کو کوئی ثبات نہیں ہے, ان کی حجت کو کوئی قرار نہیں ہے. اب یہ حجت درست کیوں نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خود ہی دیکھو, میں نے بتا دیا کہ میرے ہاں یہ حجت مقبول نہیں ہے. تو سمپل سی بات ہے. حضرت امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں سے پوچھیں گے کہ تم موسیٰ کو کیوں مانتے ہو, یعنی سوال یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا سبب کیا ہے, ماننے کی علت کیا ہے. اگر وہ یہ کہیں ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نبوت پر دلائل ہیں, ان کی نبوت پر کچھ معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے, تو ہم کہیں گے کہ جن دلائل اور معجزات کی بنیاد پہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو, اس سے زیادہ دلائل اور معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم ہیں. اور اگر بالفرض آپ کی رسالت کا انکار کر دیا جائے تو گویا انسان کیا کہہ رہا ہے کہ ان دلائل اور معجزات کی دلالت رسالت پر نہیں ہے, تبھی تم نے انکار کیا ہے. اور اگر تم یہ دعویٰ کرو گے تو اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار بھی لازم آ جائے گا, کیونکہ وہاں جو معاجز ہیں اور دلائل ہیں وہ اس سے کم تر درجے پر ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی صورت میں تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی, نہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی, یا کسی بھی نبی کو ماننے کی, کیونکہ جس بنیاد پہ کسی بھی نبی کو مانا جائے گا وہ بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم اکمل اور اولا پائی جاتی ہے. تو لہذا حجتہم داحضۃ عند ربہم. تو عقلاء جو ہیں اور جو فہیم لوگ ہیں بڑے پیمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہے ہیں, اور تمہارا یہ کہنا کہ ہماری یہودیت پر آ جانا گویا متفق علیہ چیز کو مان لینا ہے, یہ بات بالکل فضول ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم, یہ داحضہ کا لفظ بھی بہت اچھا ہے. یعنی داحضہ اصل میں دحض یا مدحس اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جو بھی کھڑا ہو پھسل جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں چشموں کے کنارے پتھر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کائی سی آئی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تو فوراً پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے, کوئی بھی ذرا سا بھی دھکا دے گا تو وہ پھسل جائے گی. تو دحض یدحض کا مطلب کیا ہے؟ پھسل جانا. تو اب وہ حجت جو داحضہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی ذرا سا دھکا دے گا تو وہ گر جائے گی. یعنی اتنی کمزور دلیل ہے کہ کوئی ذرا سا اسے اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کر کے اسے رد کر سکتا ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد, ان پر غضب بھی ہے اور ان کے لیے شدید عذاب بھی ہے. اگلی آیت فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. دیکھو اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. اور کیا شے نازل کی اس نے؟ والمیزان, اور اس نے میزان بھی اتارا ہے. میزان لغت میں کہتے ہیں ترازو کو, تولنے کے آلے کو. لیکن سب نے یہی مراد لی کہ یہاں تولنے کا آلہ تو مراد نہیں ہے, کیونکہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی ترازو اتاری ہوگی, بلکہ مراد کچھ اور ہے. تو وہ مراد کیا ہے؟ کیا کہ میزان کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ میزان کے ذریعے عدل ہوتا ہے, میزان کے ذریعے انصاف ہوتا ہے. تو یہاں میزان سے مراد عدل و انصاف ہو سکتا ہے. تو اکثر علماء کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اور کتاب
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے، اور کتاب میں خاص طور پہ حکم یہ ہے کہ انصاف کرو. اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان. دیکھیے یہ جو عطف آیا ہے بیچ میں، یہاں ایک مختصر سی بات ہے لیکن شاید وہ مفید ہو، کہ جہاں اگر عطف آ جائے تو عطف کا لازماً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں. یعنی ہمارے ہاں عطف کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ اگر بیچ میں واو آ جائے گا تو یہ ذات اور ہے، یہ ذات اور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جاء محمود و حامد، تو محمود بھی آیا اور حامد بھی آیا، تو محمود اور ہے اور حامد اور ہے. تو یہ بالکل درست ہے کہ عطف کبھی ذات کا ذات پر بھی ہوتا ہے، کبھی ذات کا ذات پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عطف الذاتی علی الذات. اور کبھی ہوتا ہے کہ ذات ایک ہوتی ہے، ذات مشترک ہوتی ہے، اوصاف مختلف ہوتے ہیں. کبھی اس نگاہ سے دیکھو تو یہ کتاب ہے، ایک اور نگاہ سے دیکھو تو وہ میزان بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں عطف الصفہ علی الصفہ. اب اس کی قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں. جیسے سورہ سبح اسم ربک الاعلی آپ شروع کریں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اب یہ عطف ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا الذی خلق فسوى الذی قدر فہدی، لیکن یہاں کیا کہا والذی. تو کیا جس نے خلق فسوى کیا وہ کوئی اور ذات ہے، اور والذی قدر فہدی وہ کوئی اور نہیں؟ دونوں ایک ہی ذات ہے، لیکن اس ذات کے دو اعتبارات الگ الگ بیان کر دی. ایک اس کا پیدا کرنا ہے اور ایک اس کا تقدیر معین کرنا. یا قرآن مجید میں ایک اور بہت خوبصورت مثال ہے، بلکہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں وہاں واو آتا ہے، یعنی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون. تو کیا آپ ذوات بدل گئیں، اشخاص بدل گئے، یا وہی لوگ ہیں جو یہ کام بھی کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں اس کی وجہ سے ایک بہت خوبصورت تفسیر ہو جاتی ہے کہ اگرچہ وہاں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اس کو عطف الصفہ علی الصفہ کہیں تو جیسے فرمایا نا واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالی محسنین سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ یہ محسنین ہیں اور وہ لوگ، یا اکثر علماء کا خیال یہ کہ محسنین ہی کی صفت کا بیان ہے، یعنی یہ بھی محسنین کی صفت ہے، اور یہاں واو جو ہے وہ عطف الصفہ علی الصفہ ہے، یعنی محسنین ہی سے کبھی کبھار یہ کام بھی ہو سکتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، لیکن ساتھ ان کی صفت کیا؟ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں کتاب اور میزان کو الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے. جو کتاب ہے وہی عدل ہے، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کتاب اصل میں اعلیٰ ہے، کتاب کے اندر کچھ معاییر ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں جس کی بنیاد پہ ہر شے کا وزن کیا جا سکتا ہے. انہی آیات کو بنیاد بنا کر امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی نا القسطاس المستقیم. تو جو قرآن میں آیا تھا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولا کرو، تو فرماتے ہیں القسطاس المستقیم تو خود قرآن مجید ہے، اور گویا قرآن مجید کے اندر کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ نے کسی عقیدے کو جانچنا ہے، کسی فکر کو جانچنا ہے، کسی خیال کو پرکھنا ہے، کسی عمل کے ثواب اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کو معاییر اور موازین کہاں ملیں گے، ضوابط کہاں ملیں گے؟ وہ خود قرآن مجید میں ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ میزان ہے، جس کے نتیجے میں گویا انسان اپنے آپ کو عدل پر رکھے گا. تو انسان آپ جانتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے اور افکار کے اعتبار سے افراط اور تفریط کا شکار رہتا ہے، اور بیچ میں ایک عدل کی راہ ہے. تو وہ عدل کی راہ کہاں سے معلوم ہوگی اسے؟ میزان سے. وہ کیا ہے؟ وہ میزان ہے، وہ معیار ہے، وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ایک اور تفسیر اس کی بہت خوبصورت ہے، وہ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے جیسے اعلام الموقعین میں، اور وہ بھی بات یہی کر رہے ہیں جو امام غزالی علیہ الرحمہ کر رہے ہیں، لیکن ایک اور اعتبار سے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور میزان، اسی آیت پر گفتگو کی، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان. دیکھیے وہ فرماتے ہیں جو حکم منصوص ہے نا کتاب میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. اور جو حکم کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن
کتاب سے مستنبط ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میزان ہے۔ اب اس کی انہوں نے مثالیں دی، جو مشہور اصول فقہ میں ایک مثال ہوتی ہے دلالت اولا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو منصوص ہے، یہ کتاب ہے، اللہ نے کہا ان کو اف نہیں کہنا، لیکن ان کو مارا پیٹا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس میں قرآن مجید جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن آپ کو میزان دے دیا، اور وہ میزان کیا ہے؟ کچھ غور و فکر کے اصول ہیں، کچھ سمجھنے کے طریقے ہیں، جس کی بنیاد پر قرآن ہی میں وہ حکم آپ کو نظر آ جائے گا۔ یعنی قیاس کے نتیجے میں کیا نیا حکم پیدا کیا جاتا ہے، یا قیاس کے نتیجے میں جو حکم اس نص میں چھپا ہوا ہے وہ ظہور پا جاتا ہے؟ جو حکم پہلے سے چھپا ہے وہی ظہور پاتا ہے نا۔ تو ایسے موازین جس کی طرف نسبت کر کے آپ ہر آنے والے نئے حوادث اور واقعات کا حکم شرعی تلاش کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد آپ کو کہاں ملے گی؟ میزان کہاں ملے گا؟ وہ خود قرآن میں ملے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نصوص محدود ہیں، لیکن جو وقائع ہیں، جو واقعات ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں انسانی فعل لامحدود ہے، یعنی انسانی فعل لامحدود ہے۔ تو ایک میزان ہونا چاہیے نا، جس کی بنیاد پہ ہر انسانی فعل کو جانچا جا سکے کہ یہ کیا ہے، یہ واجب تھا، یہ مستحب تھا، یہ مکروہ تھا، یہ حرام تھا، یہ کیا تھا۔ تو جانچا کیسے جائے گا؟ میزان، اور وہ میزان کیا ہے؟ وہ خود قرآن مجید ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ والمیزان، الکتاب والمیزان کیا ہوگا اس سے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، وہ کتاب جو حق لے کر آئی ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اپنے اندر بھی حق رکھتی ہے۔ یہ سب با کے اندر علت کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ملابست کا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ ہی نے میزان بھی اتار دیا۔ اور پھر فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ اب اچانک بات قیامت کی طرف مڑ گئی، کیونکہ مشرکین مکہ بھی مخاطب ہیں جو قیامت کے منکر ہیں۔ لیکن اس میں بعض علماء نے ایک ذرا لطیف سی بات بیان کی، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ تم کن باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کرو گے۔ اللہ نے کتاب اور میزان اتار دی ہے، تمہیں کیا پتا کہ قیامت قریب ہے؟ تو پھر کن کاموں میں ہو تم؟ یعنی اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے آپ کو عدل پر لے آؤ، اس کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رخ سیدھا کر لو۔ تمہیں کیا پتا کہ قیامت قریب ہو؟ اور آپ جانتے ہیں من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ تو فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها۔ باقی یہاں آپ جان رہے ہیں کہ لعل الساعۃ قریبۃ نہیں کہا، بلکہ قریب کہا، کیونکہ الساعہ سے مراد وقت ہے اس کا، تو وقت مذکر ہے نا، یعنی اصلاً الساعہ کیا ہے؟ ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساعہ جو ہے وہ چونکہ اس کی تانیث حقیقی نہیں ہے، لہذا اس کی صفت یا اس کی خبر جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اس پر۔ جلدی مچانے سے کیا مراد ہے کہ وہ کہہ رہے، مطلب جب ایمان ہی نہیں رکھتے تو جلدی کیسے مچا رہے ہیں؟ تو مراد کیا ہوئی کہ وہ استئذان جو بار بار پوچھتے ہیں نا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کب آئے گا وعدہ؟ ایانا مرساہا، یہ آنا کب ہے؟ تو چونکہ انہیں ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو ہر وقت جلدی میں جاتے ہیں، اچھا لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، وہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی تک نہیں آئی، بڑا عرصہ گزر گیا ہے، تو یہ جلدی مچانا ہے۔ اور فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ اشفاق من کا کیا مطلب ہے؟ اشفاق اعلیٰ کہتے ہیں کسی پر شفقت کا مظاہرہ کرنا، لیکن آپ دیکھیں گے جس پر بھی آپ شفقت کا مظاہرہ کریں گے اس کے بارے میں آپ کچھ پریشانی بھی رکھیں گے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ تو اشفاق من کا کیا مطلب ہے؟ گھبرانا۔ تو فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ لوگ جو ایمان لائے گھبراتے رہتے ہیں کہ کب قیامت آئے گی۔ یخافون سوء الحساب، برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ملاقات کی تمنا بھی ہے، تڑپ بھی ہے، چاہتے ہیں کہ خدا سے ملاقات ہو، لیکن چونکہ انہیں اپنے اعمال کا بھی پتہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور قیامت وہ ہے کہ جس میں جزائے اعمال اور سزائے اعمال ہوگی، تو اس اعتبار سے گھبراتے بھی رہتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا۔ اور آپ دیکھیں قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں ایک صاحب ایمان گھبراتا بھی رہتا ہے، لیکن ایک رغبت کی کیفیت بھی ہے، ایک اشتیاق بھی ہے کہ بہرحال جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ وہ حقائق جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے
کہ فرشتے آئیں گے اور پھر وہ یقیناً حق ہیں، ان سب کا مشاہدہ بھی ہوگا. تو اللہ سے ملاقات کی ایک تمنا بھی ہے نا انسان کے اندر. من احب لقاء اللہ کریہ اللہ احب اللہ لقاءہ. تو دیکھیں یہاں مشفقون منہا میں جو سینس پیدا ہو رہی ہے نا کہ گویا ایک اشتیاق بھی ہے لیکن کچھ گھبرائے ہوئے سے ہیں. یعنی مشفقون میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ قیامت آئے، بلکہ چاہتے ہیں کہ قیامت آئے لیکن کچھ گھبرا بھی رہے ہیں ہوگا کیا. جیسے ایک بچہ ہے مثلا، اس کا رزلٹ آنا ہے، تو اگر اس نے بہرحال محنت کی ہے تو اسے شوق ہے کہ آ جائے، لیکن گھبرایا ہوا بھی آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو والذین آمنوا مشفقون منہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ ہے تو وہ حق، آنی تو ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. آگاہ ہو جاؤ، جان لو، کان کھول کے سن لو. یہ جو الا ہے، آپ دیکھیں جب عربوں کے خطیب الا کہتے تھے تو چونکہ ان کے ہاں زبان قوی تھی نا، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ زبان ہے کیا، تو الا کا مطلب ہوتا تھا جو لوگ سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں. یعنی الا کلمہ تنبیہ اسی لیے کہلاتا ہے. کلمہ تنبیہ کا کیا مطلب ہے؟ جگانے کے لیے. تو وہ جب دیکھتا تھا خطیب کے اکثر لوگوں پر نیند کی کیفیت طاری ہے تو وہ کہتا تھا الا، پھر بھی لوگ نہیں اٹھتے تھے. تو اس طرح ہوتا ہے، واللہ عالم. تو الا کا کیا مطلب ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یعنی یہ بات کان کھول کے سننی چاہیے. الا وہ کیا بات کان کھول کے سننی چاہیے؟ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید. وہ لوگ کہ جو قیامت کے بارے میں شک کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں. دیکھیں یہ مریا کا لفظ بھی ریب سے قریب ہے، مریا، لیکن مریا کے اندر شک کی بنیاد پہ جھگڑا ہے یا ایسا جھگڑا جو شک پر منتج ہو. تو فرمایا الا ان الذین یمارون فی الساعہ، جو قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات پر مبنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں. کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ لفی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں ہے. یہ جو اگلی آیت ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اس سے اگلی بھی خیال یہ تھا کہ میں وہاں تک آج تیزی پہنچ جاؤں گا لیکن وہ نہیں پہنچ سکا. لیکن اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اس پر اور اس سے اگلی آیت پر، کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. یہ جو لطیف کا لفظ ہے یہ اللہ کے لیے کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور اس لطف کا ایک مظہر بھی بتا دیا، یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. لیکن یہ سب اس کے لطف کے مظاہر ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور وہ قوی ہے اور غالب ہے. انشاءاللہ اس آیت پر اور اس سے اگلی آیت بھی بہت اہم ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، اس پر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں گفتگو ہوگی.